हेलो एंड पखार रागले टू ऑल ऑफ यू। मैं हूं फ़खर यूसुफज़ई और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज बात करेंगे खबर तो अहम है। मैं खैर ये नहीं कहूँगा अहम खबर नहीं है, इम्पोर्टेंट होती है तो उसके ऊपर बात करते हैं। बहुत सारी खबरें होती हैं, लेकिन इंडिया पाकिस्तान के हवाले से खबरों की शायद अलग तरह से इम्पोर्टेंस होती है। वैसे तो अफ़गानिस्तान पाकिस्तान से रिलेटेड भी खबर हो या चीन पाकिस्तान से रिलेटेड हो, ईरान पाकिस्तान से रिलेटेड हो, उस पे भी बात होती रहती है। अभी रिसेंटली 23 मार्च गुज़रा है, तकरीबन 1 हफ़्ता पहले इंडिया में यानी न्यू दिल्ली में पाकिस्तान का हाई कमीशन है। वहाँ पे तकरीब होती है जिस तरह 26 जनवरी को इंडियन हाई कमीशन ने इस्लामाबाद में अपना मेरियट होटल में एक डिनर किया था और मेरा भी वहाँ जाना हुआ। उसी तरीके से पाकिस्तान 14 अगस्त को और 23 मार्च को ऐसी चीज़ें करता है, या फिर ईद वगैरह की भी सुना है कि कोई तकरीब जिस तरह होली दिवाली की इंडियन हाई कमीशन करता है और जाना होता है। तो सेम लाइक दैट पाकिस्तान का हाई कमीशन भी करता है। 7 बड़ाए चार्ज अफेयर हैं पाकिस्तान के इंडिया में, और खैर वहाँ पे क्योंकि हालात ऐसे नहीं हैं, इस वजह से डिनर पे जो ये 23 मार्च की सेलिब्रेशंस हो रही थी या तकरीब थी, इसमें कोई भी इंडियन नहीं आया। वो बिल्कुल अकेले उन्होंने अपनी स्पीच की। क्या वजह हुई? इसके साथ-साथ पाकिस्तान में 2 दिन पहले फॉरेन मिनिस्टर इसहाक डार साहब का एक डिनर हुआ। इंटरफेथ हार्मनी के हवाले से इफ्तार डिनर था, और प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान वहाँ पे एज़ अ चीफ गेस्ट मौजूद थे, मियां शहबाज शरीफ। वहाँ पर भी इंडियन जो हाई कमीशन है, उनसे कोई नहीं आया। क्या है इसकी वजह? इससे पहले भी क्या ऐसा होता रहा या नहीं? इस पे आज बात करेंगे, और डिटेल में जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि जिन-जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल और लाइक का बटन दबाना ना भूलें। बात हो रही है इस वक़्त बड़ा इम्पोर्टेंट एक चीज़ 23 मार्च, या मैंने कहा 14 अगस्त, फिर इंडिया का 26 जनवरी या फिर 15 अगस्त इंडिपेंडेंस डे ऑफ इंडिया। उस पे जहाँ-जहाँ पे भी हाई कमीशन्स होते हैं, वहाँ पे काफ़ी तकरीबात होती हैं, और वहाँ पे मुख्तलिफ लोगों को, जर्नलिस्ट कम्युनिटी को, बाकी डिप्लोमेट्स को और सबको इनवाइट किया जाता है। वो लोग आते हैं, आपस में गपशप भी होती है और वो तकरीब भी अटेंड किया जाता है। ये एक मैं कहूँगा एक रीत-रिवाज कह दें आप इसको। 23 मार्च को 7 वड़ाई जो पाकिस्तान के चार्ज दी अफेयर हैं हाई कमीशन में, तो हाई कमिश्नर्स तो दोनों कंट्रीज़ के नहीं है, ना पाकिस्तान का न्यू दिल्ली में है और ना इंडिया का इस्लामाबाद में है। लेकिन जो भी वहाँ पे स्टाफ होता है, तो वो फिर जो भी चीज़ें कर रहा होता है, उसमें फिर वो इन्विटेशन वहाँ के फॉरेन ऑफिस को, या फिर वहाँ के किसी मिनिस्टर को, या फिर पॉलिटिशियंस को इनवाइट करते हैं। लेकिन इस तकरीब में कोई नहीं आया। क्या वजह हो सकती है? एक तो वहाँ पे क्योंकि इलेक्शन ईयर चल रहा है। इलेक्शन का बल्कि ईयर क्या चल रहा है, अभी कुछ दिनों में इलेक्शंस स्टार्ट होने वाले हैं, जनरल इलेक्शन इंडिया के। तो जो जिस तरीके से हमें पता है कि इंडिया पाकिस्तान से हो, पाकिस्तान इंडिया से, अनफॉर्चुनेटली मैं ये कहूँगा, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, कि कहा जाता है कि अगर इंडियन का हाई कमीशन मुझे जाना है, तो लोग एक और उससे देख रहे हो कि पता नहीं इंडियन हाई कमीशन क्या करने जाता है। ओ भाई, जिस तरीके से हम यूएस एम्बेसी जाते हैं, जिस तरीके से ब्रिटिश हाई कमीशन जाते हैं, जिस तरीके से इटली और यूएई और किसी और की एम्बेसी में, ईरान की एम्बेसी में जाना होता है या चाइना की एम्बेसी में जाना होता है, गो कि मेरा शायद 2 दफ़ा मैं अभी तक चाइनीज़ एम्बेसी में जा चुका हूँ। बट बाकी काफ़ी उसमें जाना-आना लगा रहता है। लेकिन इस तरीके से इंडिया का भी है। लेकिन ये एक हम लोगों ने एक ऐसी चीज़ें बनाई, और ख़ैर इसमें हालात का भी, मैं ये नहीं कहूँगा, हालात का भी बड़ा अमल दख़ल है। 2019 के बाद से लेके अभी 2024 तक जो 5 साढ़े 5 साल हुए हैं, इस दौरान काफ़ी तल्ख़ियाँ बढ़ी, काफ़ी दूरियाँ आईं। हाई कमीशन से अपने हाई कमिश्नर्स को वापस बुला लिया गया, दोनों कंट्रीज़, और बाकी जो स्टाफ हैं
ویزا کاؤنسلر ہے یا چارج ڈی افیئر ہیں یا پھر باقی کچھ لوگ اسٹاف ہوتا ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ پاکستان کا انڈیا میں نہیں ہے یا انڈیا کا پاکستان میں نہیں. اچھا خاصا اب بھی ایک بڑا اسٹاف ہے. لیکن ہائی کمیشن میں ہائی کمشنر کیونکہ ایک لیڈنگ رول پلے کرتے ہیں اور جس طریقے سے کوئی بھی ایمبیسڈر ہوتا ہے اس کنٹری کو ریپرزینٹ کرنے والا یا کرنے والی, تو وہ نہیں ہے انفارچونیٹلی. اچھا اس میں نہ آنا تو ایک تو یہ ہے کہ 2019 میں جس وقت پلوامہ ہوا اس کے بعد انڈیا نے کافی پھر اس طریقے سے انہوں نے بالا کوٹ اسٹرائک کی, پھر پاکستان نے ان کو رسپونڈ کیا اور ابھی نندن کا جہاز گرایا گیا, وہ پاکستان میں ان کا جہاز گرایا گیا اور وہ میں یہ تو نہیں کہوں گا جنگی قیدی تو نہیں کہہ سکتے لیکن ان کو جس وقت لوگ ان کو مار پیٹ رہے تھے تو پاکستانی فورسز کے لوگ پہنچے اور ان کو وہاں سے ریسکیو کیا, پھر ان کو راولپنڈی لایا گیا, وہاں پہ ان کا چیک اپ اور ساری چیزیں ہوئی اور جو بھی ایک ہوتا ہے ٹھیک ہے. اس وقت ایک جنگی صورتحال تھی لیکن اس طرح کی کوئی جنگ تو میں نہیں کہوں گا کہ تھی, لیکن میں نے کہا کہ تلخیاں تھی بہت زیادہ اور دوریاں بھی بہت زیادہ تھی ان دنوں میں اور ایسا لگ رہا تھا کہ شاید کوئی جنگ ہو جائے. لیکن شکر ہے اس طرح کی لارج اسکیل پہ تو کوئی نہیں ہوئی, لیکن انہوں نے بالا کوٹ اسٹرائک کیا, پھر پاکستان نے رسپونڈ کیا اور میں یہ کہوں گا بات برابر ہو گئی. مطلب پاکستان کو بھی ایک فیس سیونگ اس میں پھر ہو گئی کہ ٹھیک ہے ہم نے ابھی نندن کا جہاز کرا اور خیر ایک کافی بہتر رسپونڈ جو بھی ہوتا آپ کہہ سکتے ہیں کہ کیا جو بھی تھا اس کی وجوہات ہم ایک الگ ہے. انڈیا کلیم کرتا ہے کہ وہاں پہ مسعود اظہر جو مولانا مسعود اظہر ہے ان کا مدرسہ تھا, ہم نے اس کو ٹارگٹ کیا تھا اور پاکستان کا یہ کلیم تھا کہ بھئی آپ نے ہمارے بارڈر کو کراس کر کے ہماری ساورنٹی کو وہ کیا ہے بریچ کیا ہے, تو اس کا جواب دینا ہم فرض سمجھتے ہیں. اور وہاں پہ اس وقت ڈی جی ایس پی آر جنرل آصف غفور تھے اور انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو سرپرائز دیں گے. اور خیر پھر جو بھی تھا میں یہ نہیں کہوں گا کہ انڈیا نے کیا تو پاکستان نے نہیں جواب دیا, پاکستان نے بھی دیا. بٹ اس کے بعد سے اچھا پھر 2019 میں ہی جو دوسری چیز ہوئی اسپیشل اسٹیٹس کشمیر کا ہٹایا گیا. اس کے بعد سے پاکستان نے کہا جی ہم تو تجارت نہیں کریں گے یہ, حالانکہ جب یہ باقی چیزیں ہوتی رہی تو کچھ نہ کچھ چل رہا تھا. چیزیں میں یہ کہوں گا کہ چلتی رہی ہیں, بہتر بھی خراب بھی ہوتی رہی, لیکن بیچ میں سے اپس اینڈ ڈاؤن کا شکار رہی. بٹ اس کے بعد جب پاکستان نے کہا کہ ہم کچھ ٹریڈ اینڈ بزنس اور ساری چیزیں جب تک کشمیر کو واپس اپنا اسٹیٹس نہیں ملے گا, یا جو بھی پاکستان کو اس وقت عمران خان صاحب ایز اے پرائم منسٹر تھے, تو ہم کوئی بات نہیں کریں گے. اور میں کہتا ہوں کہ ٹھیک ہے سچویشنز آتی ہیں لیکن ایک طریقے سے بات کرنی ہوتی ہے. آپ نے چین اور انڈیا کی ہم اکثر اگزامپلس دیتے ہیں کہ ان کے درمیان بھی کوئی کم چیزیں نہیں ہوئی, کہ ایسا نہیں ہوا کہ ان کے درمیان کوئی کلیشز نہیں ہوئی یا جنگ نہیں ہوئی یا پھر حالات خراب نہیں ہوئے. لیکن ٹھیک ہے وہ پھر بھی بات بھی کرتے ہیں آپس میں, پلس دوسری چیز اپنا کاروبار بھی آپس میں کرتے ہیں. انڈیا چین کے ساتھ کرتا اور چین انڈیا کے ساتھ کرتا, اور دونوں میرے خیال میں اس کو جاری بھی رکھنا چاہتے ہیں کیونکہ ون سائیڈڈ تو نہیں ہو سکتا کہ چین جاری رکھنا چاہے انڈیا نہ جاری رکھنا چاہے, تو وہ پاسبل نہیں ہے. لیکن کیونکہ دونوں کی میوچل انڈرسٹینڈنگ اس چیز کے اوپر ہے تو وہ چیز چل رہی ہے. خیر پاکستان نے وہ کیا, اس لیے ابھی ریسنٹلی پاکستان کے فارن منسٹر جو نئے ہیں اسحاق ڈار صاحب, انہوں نے کہا کہ جی کچھ بزنس کمیونٹی کے لوگ چاہتے ہیں کہ ہمارا انڈیا کے ساتھ بزنس ٹائز دوبارہ بحال ہو. اچھا انہوں نے یہ بات تو کی, لیکن فارن آفس کا پھر اسٹیٹمنٹ آیا کہ نہیں جی ہم تو اس کو ایگزامائن کریں گے دس اینڈ دیٹ. حالانکہ اس کے اوپر انڈیا نے بھی کہا کہ بھئی ہم کوئی انٹرسٹڈ نہیں ہے ان چیزوں کے لیے, فی الحال تو نہیں ہے, بعد میں دیکھی جائے گی, اگر ایسا کوئی ہمیں لگا تو کر لیں گے, نہیں ہوا تو بس ٹھیک ہے, نہیں ہو رہا سو نہیں ہو رہا. مطلب ایک کولڈ شولڈر دیا میں یہ کہوں گا, کوئی اس قسم کا کوئی وارم ویلکم ایک دوسرے کی چیزوں کو مختلف طریقوں سے میں یہ کہوں گا, میں یہ نہیں کہوں گا بلکہ کہ یہ کوئی نیچا دکھانے کے لیے کیا جاتا ہے, نہیں, لیکن ایک دوسرے کو کبھی بول کر اور کبھی خاموش رہ کر ایک دوسرے کو احساس دلایا جاتا ہے کہ ہاں یار میں ہوں, اور وہ کہتا ہے میں بھی ہوں. مطلب یہ جس طرح کہتے ہیں نا کہ افغانستان سے ہمارا کزنز والا رشتہ ہے, سیم لائک دیٹ. ویسے مجھے لگتا ہے کہ انڈیا سے بھی وہی ہے, ہم جو مرضی کہتے ہیں ہوتا ہے, کافی خرابی آئی ہے,
میں یہ نہیں کہتا کہ خرابی نہیں ہے، تعلقات میں بہت اچھے ہیں جی، نہیں کوئی بات نہیں ہو رہی، کسی بھی اس میں چھوٹی-موٹی ڈیلیگیشن یا اس طرح کی کچھ چیز ہوتی ہے۔ ابھی جس طرح ریسنٹلی اسپورٹس میں ڈیوس کپ کے لیے انڈیا کا ڈیلیگیشن آیا تھا، نو ڈاؤٹ اباؤٹ دیٹ، ایک اچھی چیز ہے۔ پاکستان ورلڈ کپ وہاں پہ کھیلا ابھی ریسنٹلی لاسٹ ایئر، اور یا اس طرح کی چیزیں چل رہی ہوتی ہیں۔ انڈس واٹر کے اوپر بھی اکثر کوئی بات وغیرہ ہوتی ہے، پاکستان کا ڈیلیگیشن وہاں جاتا ہے ان کا، لیکن جو اس سے اوپر کی باتیں ہیں، بلاول بھٹو زرداری 2023 میں گوا گئے ایس سی او میں، تو وہاں پہ بھی مکمل ایک جسے کہتے ہیں کہ دیٹ واز لک لائک اے بائیکاٹ والی جو سچویشن ہوتی ہے، وہاں ڈاکٹر جے شنکر نے کہا کہ بھائی وہ ایک ٹیرر اسٹیٹ کو ان کے ریپرزینٹیٹیو آئے ہوئے، تو میرے خیال میں بلاول نے وہ ایک اچھا سٹیپ لیا تھا ٹو گو دیئر۔ حالانکہ بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ بلاول نہیں آئیں گے، ہمارے انڈین دوست بہت سارے جن سے گپ شپ ہوتی ہے وہ کہہ رہے تھے نہیں آئیں گے، میں نے ان کو کہا تھا نہیں بلاول آئیں گے، اور وہ گئے۔ جو بھی تھا وہاں پہ میں نے کہا کوئی بات نہیں ہوئی ڈاکٹر جے شنکر سے یا پھر کسی اور سے، بیسیکلی تو ہوسٹ کیونکہ ڈاکٹر جے شنکر تھے، فارن منسٹرز کی میٹنگ تھی، لیکن وہ وہاں گئے اور ان کا 2 days کا وزٹ تھا، تو وہ بھی بڑا سرپرائزنگ تھا۔ ویسے بائی دا وے میں آپ کو بتا دوں یہ نہیں ہے انوائٹڈ تھے اور ایز اے فارن منسٹر وہ جا رہے تھے، بٹ وہاں پہ کوئی ایکسپیکٹ یہ نہیں کر رہا تھا کہ بلاول بھٹو زرداری آئیں گے، تو تلخیاں وہ وہاں پہ نظر آ رہی تھی۔ ایسا کوئی نہیں تھا کہ میں کہوں گا کہ ڈاکٹر جے شنکر نے بڑا کوئی مطلب ایز اے گیسٹ آپ کر لیتے ہو بھائی، ٹھیک ہے، آپ کے گھر پہ اگر کوئی مہمان آتا ہے تو ایسا نہیں ہوتا، آپ کر لیتے ہیں، مطلب آپ بات کرتے ہیں، بے شک آپ ان کے ساتھ آپ کا شاید تعلق اچھا نہیں ہے یا جو بھی ہے واٹ ایور دا تھنگ از، لیکن وہ کہتے ہیں ہمارے ہاں، اور یہ انڈیا بھی ایسا مطلب تقریباً اسی طرح کے، میں نے کہا نا کہ وہ ہے ریت رواج ہے، تو وہاں پہ بھی ان کے گھر میں جب کوئی مہمان جاتا ہے تو وہ ہوتا ہے، آپ کہتے ہو ٹھیک ہے یار وہ چیزیں ہم نے اپنی رکھنی ہے، اس کو چھوڑنا نہیں ہے، جو بھی جو ہمارے کنسرنز ہیں، جو ہماری بات ہے، بٹ گھر پہ جا کے آپ کرتے ہیں، آپ بے شک میں نے کہا نا کہ جیسے تیسے بھی کرتے ہیں، آپ ان کو ریسیو ہیلو ہائی یا جو بھی ہوتا ہے ٹھیک ہے، آپ نے کون سا وہ یہ کر دینا ہوتا ہے کہ اگر ہم کہیں گے کہ وہ بلاول بھٹو زرداری کے جانے سے جیسے بالکل حالات ایک دم سے بدل جائیں گے، نہیں ایسا نہیں تھا، مطلب ایسی نہ کوئی ہوپ تھی اور نہ ہو سکتا تھا، لیکن جو چیز وہاں پہ ہوئی وہ مطلب زیادہ وہ اس کو حوصلہ افزا نہیں کہہ سکتے، زیادہ اچھی نہیں تھی ایز اے ہوسٹ، وہ ایز اے گیسٹ تھے، لیکن خیر ڈاکٹر جے شنکر نے جب بولا تو پھر اس کے اوپر بلاول نے بھی رسپونڈ کیا اور اچھا خاصا سخت رسپانس دیا ان کو۔ خیر وہ تو اب ماضی کا حصہ ہے، اگر کوئی اس قسم کی اور چیزیں ہوں گی تو میرا خیال ہے پاکستان کا ڈیلیگیشن پھر بھی جائے گا، یہ میں آپ کو بھی بتا دوں۔ اچھا بات ہو رہی ہے پھر یہاں والے ڈنر کی، تو کہا کہ جی وہاں پہ 23 مارچ کو لوگ نہیں آئے، 24 جنوری کو بھی اتفاق میں خود موجود تھا، تو وہاں پہ بھی پاکستان کا کوئی حالانکہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ چل رہی تھی، لیکن وہاں پہ کوئی آفیشل میں سے جو ہوتے کوئی بھی منسٹر ہوتا ہے یا جو اس میں سے کوئی بھی نہیں موجود تھا۔ باقی ہمارے جرنلسٹ کمیونٹی کی ایک بڑی تعداد تھی، باقی دنیا کے تقریباً جتنی ایمبیسیز ہیں آلموسٹ سب کے ڈپلومیٹس اور باقی لوگ جو تھے ملٹری اٹیچیز وغیرہ یہ وہاں پہ موجود تھے، انڈین ہائی کمیشن کا سارا سٹاف وہاں پہ تھا، اور ہمارے بیوروکریسی کے ہمارے پولیٹیشنس بہت سارے پولیٹیشنس وہاں پہ اس ڈنر کو انہوں نے اٹینڈ کیا تھا، تو یہ چیز تھی۔ ہاں گورنمنٹ آفیشل کا کوئی وہاں پہ نہیں تھا۔ اچھا ابھی جس طریقے سے ابھی یہ جو ڈنر تھا اس میں پاکستان نے دعوت دی لیکن وہاں سے کوئی رسپانس نہیں آیا۔ 2022 میں جس وقت بلاول بھٹو زرداری ایز اے فارن منسٹر موجود تھے اور انہوں نے بھی سیم افطار ڈنر ہوسٹ کیا تھا، اور اس میں انڈین ہائی کمیشن کے لوگوں نے اپنی حاضری لگائی تھی، وہ لوگ انہوں نے اٹینڈ کیا تھا۔ اب کی صورتحال ایسا لگ رہا ہے کہ جو مجھے چیز سمجھ آ رہی ہے، جو میں اس چیز کو اینالائز کروں گا، وہ یہ ہے کہ اس وقت ایسا لگ رہا ہے کہ جو پاکستان اور انڈیا کے درمیان حالات ہیں، اسپیشلی انڈیا اس وقت پاکستان کی کسی چیز کو رسپانس کرنے کی پوزیشن میں نظر نہیں آ رہا، یعنی وہ نہیں کرنا چاہتا۔ وہ اسحاق ڈار صاحب کی اسٹیٹمنٹ ہو یا پھر اس طرح کا ڈنر
اور یہ ساری چیزیں ہوں. ہاں، مائٹ بی پاسبل کہ اگر الیکشنز ہوتے ہیں اور بی جے پی تھرڈ ٹرم میں جیتتی ہے، پرائم منسٹر نریندر مودی تھرڈ ٹائم ایز اے پرائم منسٹر آتے ہیں، تو شاید کوئی مے بی بہت زیادہ ہائی ہوپس نہیں ہیں. میں آپ کو بالکل کلیئر بتا رہا ہوں کہ جو تلخیاں ہیں یا جو چیزیں ہیں، مجھے نہیں لگتا کہ وہ کوئی ایک دم سے ختم ہو جائیں گی. لیکن ہوپس یہ ہیں کہ پاکستان کے اندر بھی اس وقت جو گورنمنٹ ہے، پی ایم ایل این اور یہ باقی پیپلز پارٹی کی، تو ایسا لگ رہا ہے کہ یہ لوگ تھوڑا سا، مجھے لگ رہا ہے کہ اب ان کا بھی دماغ اس ٹھکانے آیا ہوا ہے کہ یار ٹھیک ہے، باقی چیزیں بھی چل رہی ہوتی ہیں، آپ کے اپنے کنسرنز ہوتے ہیں، آپ کا اپنا ایک نیریٹو ہوتا ہے، وہ چلتا رہتا ہے، لیکن ساتھ میں آپ اپنے نیبرنگ کنٹریز کے ساتھ ٹریڈ اینڈ بزنس بھی کرتے ہیں. تو شاید اس میں کچھ برف پگھلے، کچھ آئس میلٹنگ ہو. باقی جہاں تک بات ہے کہ کوئی ہائی لیول پہ فورن منسٹر سے ملے، پاکستان کے فورن منسٹر نیو دہلی جائے، نیو دہلی کے، تو اس میں شاید ٹائم لگ سکتا ہے. فی الحال ایسا نظر نہیں آ رہا. ہاں، ایک چیز کا میں بڑا مطلب، یہ میں آپ کو بالکل کلیئر بتا رہا ہوں کہ سعودی عربیہ اور یو اے ای جب الیکشنز ہو جائیں گے، جب حکومت فارم ہو جائے گی پاکستان میں، بن گئی ٹھیک ہے، ویک ہے یا جو بھی ہے، لیکن ایک گورنمنٹ ہے، الیکشن کے بعد آئی ہے. لیکن جب انڈیا میں بھی آ جائے گی، تو ایک چیز میں آپ کو بتا دوں کہ سعودی عربیہ ول پلے اے وائٹل رول بٹوین انڈیا اینڈ پاکستان. یہ بالکل یہ ویڈیو ہے اور یہ رہے گی ہوپ سو. تو کافی چانسز ہے کہ یو اے ای اینڈ سعودی عربیہ، ایم بی ایس اینڈ شہزاد نایان صاحب، کیونکہ ان کی بڑی اچھی دوستی میں کہوں گا نریندر مودی صاحب سے بھی ہے، پلس انڈیا کے ساتھ گورنمنٹ بھی اچھے تعلقات ہیں. تو کافی چانسز ہیں کہ ایک تو کشمیر کا ایشو کا جو چیزیں ہیں، آئی تھنک سو کہ کافی حد تک یہ ویسے تو کافی کول ڈاؤن ہوئی ہیں. پاکستان کے اسٹیٹمنٹس تو آتے رہتے ہیں، لیکن وہ جو سختی ہے وہ اب وہ نظر نہیں آ رہی اس ایشو کے اوپر. اور مجھے لگ رہا ہے کہ تھوڑا سا ابھی جیسے یہ نئی گورنمنٹ فارم ہو جائے گی انڈیا میں بھی، تو حالات کافی چینجز آئیں گی. اور کشمیر کے حوالے سے بھی پاکستان کا جو نیریٹو ہے، پاکستان کی جو پالیسی ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس میں شفٹ آئے گا. اور اس میں پھر آپ کو بتا رہا ہوں کہ سعودی عربیہ یو اے کا بڑا وائٹل رول ہوگا. مے بھی یو ایس کا بھی ہو سکتا ہے، میں یہ نہیں کہتا، لیکن اس سے زیادہ مجھے ان دو کنٹریز کا لگتا ہے، کیونکہ امریکہ کی پاکستان بات سنتا ہے، یہ نہیں کہ نہیں سنتا، لیکن مائٹ بھی پاسبل کہ انڈیا اس طرح نہ سنے. حالانکہ ان کے ساتھ بھی ان کے بڑے انڈیا اور یو ایس کے بھی بہت کلوز ریلیشنز ہیں، لیکن اس سے مجھے زیادہ جو ہوپس ہیں وہ ریاض اور ابوظہبی سے ہیں. اور مجھے لگتا ہے کہ وہ انڈیا میں ان کی بات زیادہ سیریسلی لی جاتی ہے اور زیادہ امپورٹنس اس کو دی جاتی ہے. تو یہ چیزیں ہیں. باقی فی الحال بالکل لو پہ ہیں تعلقات. میں نے کہا کہ آئی کمیشن یہاں پہ بھی اسٹاف ممبرس بیٹھے ہوئے ہیں، آئی کمیشن پاکستان کا جو ہے نیو دہلی، وہاں پہ بھی اسٹاف ممبرس بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن بالکل ایک دوسرے سے الگ تلگ اور ایک دوسرے سے کٹ آف رہ کر. اب مجھے نہیں پتا کہ انڈین جو نیو دہلی میں پاکستان کا ہائی کمیشن ہے، وہاں کے جو جرنلسٹ کمیونٹی ہے ان کا آنا جانا کتنا ہے کتنا نہیں ہے. بٹ ایز اے جرنلسٹ میرا کافی جانا رہا ہے اور میرا جانا ہوتا ہے جب بھی کوئی ایونٹ اس قسم کا ہوتا ہے، ڈنرز وغیرہ یا کوئی اور ہولی دیوالی یا پھر افطار ڈنر. تو اس میں میں یہ نہیں کہتا کہ صرف میں کرتا ہوں، بہت سارے لوگ، میرا مطلب ہے کہ بہت ساری جرنلسٹ کمیونٹی ہماری وہاں پہ پارٹیسپیٹ کرتی ہے. اور ٹھیک ہے، باقی بھائی گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ وہ ہمارا کام نہیں ہے کہ ہم فارن آفس میں تو اسحاق ڈار بیٹھے ہوئے، اس سے پہلے بلال بھٹو زرداری صاحب بیٹھے ہوئے تھے، اور یا پھر ان کے جو کیریئر ڈپلومیٹس ہوتے ہیں، جو باقی آفیسرز ہوتے ہیں، ان کا کام ہوتا ہے، یا پھر ہمارے یہاں اسٹیبلشمنٹ کا بھی بڑا رول ہے، تو وہ تو ان کا کام ہے. لیکن ایز اے جرنلسٹ ہماری جو چیزیں ہیں کہ بھائی جا کے ملے، پتہ ہو کہ مطلب لوگ کیا کہتے ہیں.
हमारा यही काम है। इसमें मतलब मैं ये तो नहीं कहता कि हम इंडियन डिप्लोमेट्स को कहेंगे तो वो फ़ौरन जो है वो न्यू दिल्ली को बताएँगे, न्यू दिल्ली वाले जो है इस्लामाबाद से बात करना शुरू कर देंगे। ऐसा मैंने कहा ना हर किसी की अपनी पॉलिसीज़ होती है। वो मेरे कहने से या किसी और के कहने से ना वो बनती है, ना वो ख़त्म होती है। ये दोनों चीज़ें हैं। तो इस वजह से आना-जाना होता है और बहुत सारी चीज़ें आपको ऐसी होती हैं कि आपको नहीं पता होती या आपको नहीं सुनने को मिल जाती है। बहुत सारे ऐसे दोस्त होते हैं जिनसे आपकी इंटरेक्शन नॉर्मली नहीं होती, वहाँ पे होती है और मैं ये नहीं कहता यकीन करें मेरा अगर ज़्यादा गपशप होती है, मैं आपको सच बता दूँ, बाकी चीज़ों पे भी होती होगी लेकिन ज़्यादा मेरी अगर किसी चीज़ के ऊपर गपशप होती है तो मैं 2 चीज़ें बड़ी मुझे मतलब मज़ा आता है मुझे। एक स्पोर्ट्स है क्रिकेट। अब मतलब लोग कहेंगे यार क्रिकेट में क्या रखा हुआ है? यकीन करें कि ये हमेशा बात होती है क्रिकेट मतलब आई लव दैट। तो मैं कहता हूँ यार वो भी दिन थे कि जब पाकिस्तान इंडिया का टूर करता था, इंडिया पाकिस्तान का टूर करता था और पेशावर तक मेहर बाब नियाज़ स्टेडियम में सौरव गंगुली एंड सचिन तेंदुलकर द ग्रेट ये लोग आए थे 2005 में इफ आई एम नॉट रॉन्ग और यार क्या मज़ा मतलब आता था उन मैचेस को और क्या हाउसफुल और शानदार मैचेस होते थे। और पाकिस्तान टूर करता था जी इंडिया का। तो मेरा मैं सच बता दूँ मेरा ये बात मेरी होती है। बाकी मैंने कहा ना कि मेरे कहने से ना पाकिस्तान पॉलिसी बनाएगा और उसको जोड़ेगा या तोड़ेगा, ना इंडिया बनाएगा। इंडिया अपने उनके बड़े सारे काबिल लोग बैठे हुए हैं, पाकिस्तान में भी बहुत सारे बैठे हुए हैं। काबिल लोग भी बहुत बैठे हुए हैं, ऐसा नहीं है। हाँ कुछ शायद मजबूरियाँ होती हैं उनकी कि जो वो ये नहीं कर सकते और हाँ, ट्रेड के ऊपर अक्सर बात होती है कि यार होता है इंसान को कि मेरा जब अफ़गानिस्तान जाना हुआ पहली दफ़ा, मैंने देखा मैंने जब ट्रैवल किया काबुल तक बाय रोड, कि यार ये इतना दूर तो नहीं है और काफ़ी ट्रेड एंड बिज़नेस है भी, लेकिन अनफॉर्च्यूनेटली उस तरह नहीं है जिस तरह का होना चाहिए। ईरान इतना मतलब नॉट फार अवे फ्रॉम पाकिस्तान लेकिन अनफॉर्च्यूनेटली उनके साथ भी ऐसा नहीं है। और इंडिया तो और ज़्यादा करीब है और इंडिया के साथ मुझे सबसे जो चीज़ मैंने देखी इंडिया के साथ कनेक्टिविटी की, वो है इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है। इंडियन साइड पे भी और पाकिस्तान की साइड पे भी। तकरीबन बहुत अच्छा है मतलब अगर लाहौर वाघा बॉर्डर से आप कहते हैं तो बेहतरीन है। तो ये ख़ैर सारी चीज़ें भी चल रही होती हैं और अभी आगे देखें जब वहाँ पे इलेक्शंस ख़त्म हो जाएँगे, गवर्नमेंट बन जाएगी, तो फिर एक्चुअल चीज़ें सामने आना शुरू हो जाएँगी कि अगर नरेंद्र मोदी साहब जिसके बहुत ज़्यादा आने के उनके चांसेज़ हैं, तो फिर वो देखेंगे कि क्या पाकिस्तान से अब बात और मैंने कहा कि फ़ोर्स तो नहीं कर सकता कोई उनको मतलब मैं यूएई या सऊदी अरेबिया की बात कर रहा हूँ। हाँ, क्योंकि यारी दोस्ती आपकी होती है, तो आपकी बात फिर इंसान थोड़ा-सा वो करता है, तो शायद उस वजह से चांसेज़ है इन फ्यूचर कि ये वाली चीज़ें हो जाए, बाकी कोई बहुत ही ज़्यादा करीबी ताल्लुक हो जाए, तो फिलहाल ना अफ़गानिस्तान के साथ ऐसा कुछ नज़र आ रहा है और ना हिंदुस्तान के साथ ऐसा कुछ नज़र आ रहा है। खैर एनीवे, विल सी यू अगेन इन द अदर न्यूज़ अपडेट तब तक के लिए टेक केयर, बाय।